علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، جیسے ہمارا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے کی فضیلت کو سمیٹنے کے حوالے سے چلا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے کہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، اور اعتکاف کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی شے سے روکے رکھنا، یا اپنے آپ کو اس دنیا سے ہر چیز سے الگ تھلگ کر کے کسی کام یا کسی عبادت کے لیے مخصص ہو جانا، کسی کونے کے اندر کسی جگہ میں، تو اعتکاف اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، جو اعتکاف کے حوالے سے ہم بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ خود بھی اعتکاف کریں، رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہوئے، اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اور ہو سکتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے، کہ اعتکاف کا جو ٹائم ہے بیٹھنے کا وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف، جہاں اعتکاف بیٹھنے والی جگہ ہے، وہاں داخل ہو جاتے، اور فجر کے فوراً بعد اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ صحیح ابو داؤد اور ماجہ کی حدیث ہے۔ تو محترم عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب بھائیوں نے اعتکاف کا ارادہ کرنا ہے، اور یہ آخری 10 دن بڑے ہی فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی تاک راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تاک راتوں کا اہتمام اور عبادات اعتکاف جیسے بہترین عمل کے بغیر کرنا میں کہتا ہوں کہ ادھورا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اعتکاف کے نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم لیلۃ القدر کو بھی پا سکتے ہیں، اور اچھے سے عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر بیٹھنا ایک اعتکاف، یعنی کہ عبادات کو، اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنا، اور اپنے ہی الگ حجرے میں عبادات ہے، مسنون دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، تو اجتماعیت کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ درس دروس ہوتے ہیں، افطاری، سحری، یا چھوٹے کوئی ہلکے پھلکے پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، تو اس شکل کے اندر اجتماعیت انسان کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسجد کے اندر۔ اب اس کے علاوہ انسان اگر وہ بھائی جو اعتکاف بیٹھتا ہے، وہ پھر اگر وہ تلاوت کرتا ہے، کوئی نفلی عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنتیں اپنی ادائیں کرتا ہے، سنت وغیرہ، اور پھر ذکر و اذکار ہے، اور حدیثوں کا مطالعہ ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی ایسی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے الگ حجرے میں بیٹھ کر یہ سب عمل کرے، کیونکہ اس کا حقیقت میں مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ، اپنے یار دوستوں سے الگ تھلگ، اپنے ماں بہن باپ رشتہ دار بیٹیاں ہر بندے سے الگ تھلگ ہو کر یہ مسجد میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی عبادات بھی ایک الگ کونے میں الگ تھلگ ہو کر اپنے رب سے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگے۔ تو یہ ضروری اہتمام ہے، اور اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وہ الحمدللہ وہ تو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھو گے تو وہ آپ پالو گے۔ اس کے علاوہ محترم بھائیوں جو چیز ہے وہ ہے اشراق، چاشت کی نماز ہو گئی، اور اس کے علاوہ جمعہ کا دن آتا ہے، سورۃ کہف کی تلاوت ہوتی ہے، تو دیگر ایسی عبادات اور ذکر و اذکار ہیں
جسے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اعتکاف کے ان دنوں کے اندر، آخری عشرے میں۔ تو اگر کوئی بھائی اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے، مثال کے طور پہ آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، تو اگر کسی کو 10 دن میسر نہیں ہوتے تو وہ جتنے دن بھی اپنی مصروفیات ختم کرنے کے بعد، حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جہالیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو اے اللہ کے نبی کیا میں اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی نظر پوری کر۔ تو مقصد ہے کہ ایک دن کا بھی اعتکاف اگر ملتا ہے، ایک دن بھی آخری اگر مل جاتا ہے تو وہ ایک دن بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ جتنے ایام مثال کے طور پہ 2 دن 3 دن گزر گئے ہیں، 7 دن 6 دن 8 دن بچتے ہیں، تو 8 دن کا اعتکاف بندہ مسجد میں آ جائے اور بیٹھ جائے۔ تو محترم بھائیو، گزارشات یہ ہے کہ خود اعتکاف کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ لمحات سے نوازا ہوا ہے، ویسے بھی کرونا کی وجہ سے ہر بھائی فارغ ہے، اور اوپر سے رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو آخری 10 دن 10 ایام ایسے ہیں، ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو ایسے کس لیتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے۔ آخری ان 10 دنوں میں 10 راتیں جاگنا اور اتنی عبادت کرنا کمر بستی کے ساتھ کہ گھر والوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگ کر عبادت کرتے، اور اس متاع راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈتے، کیونکہ اس رات کی بہت فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم خود اعتکاف کی نیت اور ارادہ فرمائیں اور انشاءاللہ خود اعتکاف بیٹھیں، کوئی ایسی مسجد کے اندر جہاں 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا ہو اور خصوصی جمعے کا بہترین انتظامات ہوں، تو ایسی جگہوں پہ اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار بھائی یہی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس ایک دن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک دن بندہ آخری دن کے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، بھائی بالکل بیٹھ سکتا ہے، جیسے یہ حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے، تو ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر نے دور جہالیت میں ایک نظر مانی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نظر کوئی اچھے کام کی نسبت مانی جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جو صحیح قرآن و سنت کے متعلق ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر جس نے نظر مانی ہو وہ نظر پوری کرے، غیر اللہ کے نام پہ جو بندہ نظر مانتا ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں پوری کرنی چاہیے۔ تو تقریباً محترم بھائیو یہی گزارشات تھی کہ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں ہیں تو وہ ضرور بضرور کوشش کرے، جتنے دن بھی اگر وہ پاتا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھے، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جب بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارنے کا اس کو بہت بڑا موقع ملتا ہے، نہ اس کو گھر والے کوئی کام کاج کہتے ہیں، نہ اس کو دوست آ کر تنگ کرتے ہیں، اس کو 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتے ہیں کہ اے بندے اب تیرے پاس موقع ہے، یہ 10 دن ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے یار دوستوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اپنے سابقہ زندگی میں جو تم نے گناہ کیے ہیں ان پر تو اپنی مغفرت کی دعائیں کر، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ تو عزیز محترم بھائیو، ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے دوست احباب اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کی تلاوت اور نماز 5 وقت کی باقاعدگی کے ساتھ ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، اور صبح شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت ہم رمضان کے اندر دین کے متعلق اپنے مطالعہ کو دیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے، اور اللہ تعالی ہماری عبادات کو، ذکر و اذکار کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔